بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر، سبق نمبر 13۔ السید جمال الدین الافغانی۔ سید جمال الدین افغانی رحمہ اللہ تعالی۔ سبق کا اردو ترجمہ۔ کان السید جمال الدین الافغانی من الرعیل الاول للزعماء المسلمین الذين نادوا بالوحدة الإسلامية على مبادئ العدل الإسلامية والشورى الديمقراطية۔ سید جمال الدین افغانی مسلمان لیڈروں میں سے وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے اسلامی عدل و انصاف کی بنیادوں اور جمہوریت کے شرعی نظام پر امت مسلمہ کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ وقد ولد بقریۃ اسد آباد، من عمال کابل فی افغانستان۔ وہ افغانستان میں کابل کے ایک گاؤں، ایک بستی اسد آباد میں پیدا ہوئے۔ وینتہی نسبہ الی سیدنا الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے جا ملتا ہے۔ وکانت اسرتہ من الاسر الکریمۃ ومن حکام الاقالیم الافغانیہ۔ ان کا خاندان شریف اور افغانستان کے مختلف صوبوں میں برسر اقتدار خاندانوں میں سے تھا۔ فی ھذی البیئۃ وفی ھذی البلاد نشأ وترعرع الافغانی۔ اسی ماحول اور انہی شہروں میں جمال الدین افغانی نے پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ حتی بلغ الثامنۃ من عمرہ فتحول الی کابل۔ جب وہ 8 برس کی عمر کو پہنچے تو وہ کابل چلے گئے۔ حیث درس العلوم العربیۃ والادبیۃ والشرعیۃ علی ما تعارف علیہ الناس فی عصرہ۔ اور وہاں عربی، ادبی اور شرعی علوم حاصل کیے جو اس زمانے کے لوگوں میں متعارف تھے۔ وتعلم العدید من اللغات، اور متعدد زبانیں بھی سیکھیں، کالفرنسیۃ والترکیۃ والانجلیزیۃ والروسیۃ بالاضافۃ الی العربیۃ والفارسیۃ۔ جیسے فرانسیسی اور ترکی اور انگریزی اور روسی اور عربی اور فارسی جیسی زبانیں۔ ثم خرج الافغانی من مسقط رأسہ۔ پھر افغانی رحمہ اللہ تعالی اپنے وطن اصلی سے نکلے، لکی یزور بلاد العالم وعواصمها، تاکہ دنیا کے شہروں اور دارالحکومتوں کی زیارت کر لے۔ وَيَطُوفُ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَطُوفَ، اور ان میں گھومے پھرے جتنا اللہ تعالی چاہے۔ فزار بلاد الہند والایران والحجاز ومصر وترکیہ وانگلترا وفرانسہ وروسیہ۔ تو اس نے ہندوستان اور ایران اور حجاز اور مصر اور ترکی اور انگلینڈ اور فرانس اور روس کی زیارت کی۔
وبما أن الأفغاني كان بعيد الهم جلیل العزائم وعظیم الارادہ، چنانچہ افغانی ایک بلند ہمت اور پرعزم اور عظیم ارادوں کے مالک انسان تھے۔ فانصرف عن الدار والحیات الزوجیت والعشیرت والقبیلہ، وہ اپنے گھر اور ازدواجی زندگی اور خاندان اور قبیلہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وجعل نصب عینیہ الوطن الاسلامی والشرف الانسانی، اور اس نے وطن اسلامی اور انسانی عظمت کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ فأخذ يدعو إلى الوحدة الإسلامية والحكم الدستوري في العالم الشرقي عامة وفي العالم الإسلامي على وجه أخص، انہوں نے مشرقی دنیا میں بالعموم اور اسلامی دنیا میں بالخصوص وحدت اسلامی اور آئینی حکومت کے لیے دعوت دینی شروع کی۔ وقد احتل الافغانی المكانة المرموقة والمناصب المهمة حيثما حل وأينما استقر، افغانی جہاں بھی گیا اور جہاں بھی ٹھہرا وہاں انہیں عظیم مقام ملا اور اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ فقد تولى منصب الوزارة للأمير محمد اعظم امیر افغانستان فی وقتہ، محمد اعظم امیر افغانستان کے دور میں وہ وزارت کے عہدے پر اس نے کام کیا۔ فأراد أن تكون افغانستان مستقلة، پس افغانی نے چاہا کہ افغانستان ایک خود مختار ملک بنے۔ وأن تدار أمرها على مبادئ الشورى والديمقراطية مما لم يعجب الإنجليز، اس کا نظام حکومت شورا اور جمہوریت کے اصولوں پر چلایا جائے جو کہ انگریزوں کو پسند نہیں تھا۔ فتامروا ضد الافغانی و امیرہ، تو انگریزوں نے افغانی اور ان کے امیر کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ فقاد الافغانی بلادہ متجہا الی الشرق الاوسط من طریق الہند، تو چنانچہ افغانی رحمہ اللہ نے اپنا وطن چھوڑا اور ہندوستان کے راستے مشرق وسطی کی طرف روانہ ہو گئے۔ حیث اقام شہرین، جہاں اس نے 2 مہینے قیام کیا۔ فاقبل علیہ الناس اقبالا شدیدا، تو لوگ بہت زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فخاف الانجلیز واکرہوا علی مغادرۃ البلاد، تو جس سے انگریزوں پر خوف طاری ہو گیا اور انہوں نے اسے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا۔ فقال لزعماء الہند وهو على وشک الرحیل، چنانچہ اس نے ہندوستان سے جاتے وقت وہاں کے لیڈروں سے یہ کہا کہ وعزت الحق وسر العدل لو ان ملاینکم مسخت ذبابا لاخرجت الانجلیز بتنینها من الہند، کہ حق کی عزت اور عدل کے راز کے رب کی قسم، اگر تم لاکھوں انسان مکھیاں بھی بن جاؤ، تمہیں مکھیاں بھی بنا دیے جائے، تو اپنی بھن بھناٹ سے انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو گے۔ وَلَوْ انْقَلَبَتْ صَلَاحِفَ وَخَاضَتِ الْبَحْرَ إِلَى الْجُزْرِ الْبِرِطَانِيَّةِ لَجَذَبَتْهَا إِلَى الْقَعْرِ،
اور اگر کیچوے بھی بن جاؤ، کیچوے بھی تمہیں بنا دیا جائے اور سمندروں میں کود کر برطانوی ساحلوں کی طرف بڑھو تو ان کو کھینچ کر سمندر میں ڈبو دے گئی۔ اگر تم میں کیچوے بھی بن جاؤ، تم برطانوی ساحلوں کی طرف بڑھ کر ان کو کھینچ کر سمندر میں ڈبو دو گے۔ ولما وصل الى الاسطانة في ترکیہ العثمانیة، جب وہ ترکی میں آستانہ سلطنت عثمانیہ پہنچے تو استقبلہ الصدر الاعظم استقبالا حارا، تو صدر اعظم نے ان کا پرجوش استقبال کیا، واکرمہ، اور اس کا بہت اکرام کیا۔ ثم عینہ عضوا فی مجلس المعارف، اور انہیں مجلس معارف کا رکن بنا دیا۔ ولم يعجب اقامته الكثيرین من الزعماء ورجال الدین، اور ان کی موجودگی، ان کا قیام بہت سے لیڈروں اور علماء کو اچھا نہ لگا۔ فأخذوا يدسون ويختلقون الأكاذيب الباطلة عليه، تو وہ آپ کو ستانے لگے اور آپ کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانے لگے۔ فخرج من الاسطانة متجها الى القاہرہ، چنانچہ افغانی رحمہ اللہ تعالی آستانہ سے نکلے اور قاہرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حیث استقبلہ ریاض باشا رئیس وزراء مصر، وہاں پر مصر کے وزیر اعظم ریاض باشا ان کا استقبال کیا۔ وقدرہ حق تقدیر، اور ان کی خوب عزت کی۔ وفوض الیہ الکثیر من الاعمال الحکومیۃ وخاصۃ التعلیم والتربیۃ، اور بہت سے سرکاری کام، خاص کر تعلیم و تربیت کا کام ان کے سپرد کیا۔ وفوض الیہ الکثیر من الاعمال الحکومیۃ وخاصۃ التعلیم والتربیت، اور بہت سے سرکاری کام، خاص کر تعلیم و تربیت کا کام ان کے سپرد کیا۔ وقد ترک الافغانی آثارا مجیدۃ فی مصر، افغانی نے مصر میں شاندار نقوش چھوڑے۔ لا تزال الاجیال الناشئۃ تذکرها وتعتز بها، وہاں کی نئی نسل اب تک انہیں یاد کرتی ہے اور ان پر فخر محسوس کرتی ہے۔ وتحول الافغانی من القاہرۃ الی پاریس، اور افغانی رحمہ اللہ تعالی قاہرہ سے پیرس کی طرف چلے گئے۔ واصدر منها مجلته العروۃ الوثقی، وہاں سے اس نے العروۃ الوثقی کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ ثم زار الروس و ایران واخیرا عاد الى ترکیہ، پھر روس اور ایران کی زیارت کی اور آخر کار پھر ترکی کی طرف لوٹے۔ حیث اصیب بمرض السرطان، جہاں وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وتوفی رحمہ اللہ فی 97 و 18 مئۃ، اور افغانی رحمہ اللہ تعالی 1897 کو وفات پا گئے۔